صوفی کہتا ہے خواہش ہی دکھ ہے، خواہش ہی بندھن ہے، خواہش ہی وہ زنجیر ہے جو اس دائرے سے باہر تمہیں جانے نہیں دیتی جس دائرے کے باہر ایکچول میں زندگی ہے۔ اب یہ خواہش کوئی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ نہیں کہ صرف دولت کی خواہش بری ہے، شہرت کی خواہش دکھ ہے، انلائٹنمنٹ کی خواہش بھی ویسی ہی خواہش ہے، نروان کی تمنا بھی ویسی ہی تمنا ہے، یہ بھی اسی خواہش ہی جیسی ہے۔ اس میں بھی بالکل ویسے ہی دکھ چھپا ہے، اس میں بھی وہی ہی زنجیر چھپی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خواہش ہے کیا۔ خواہش کا مطلب ہے کہ تم جہاں ہو وہاں نہیں ہونا چاہتے۔ غور کریے، خواہش تمہارے ساتھ کیا کرتی ہے۔ فرض کرو کوئی دولت پانا چاہتا ہے تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے، اس کا پورا ایک میکینزم ہے، اس کو سمجھو۔ خواہش ہوتی ہے ابھی اس لمحے میں، اس پل میں بیٹھے تم سوچ رہے ہو کہ اتنی دولت کی ضرورت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دولت نہیں ہے، خواہش ہے۔ اس پل میں آپ کے پاس وہ دولت ہے نہیں جس کی آپ خواہش کر رہے ہیں۔ خواہش ہے اب اور یہاں، دولت ہے کل اور کہیں، دولت ہوگی مستقبل میں، کل، پرسوں، کبھی۔ آپ ہیں ابھی، خواہش ہے کل اور کبھی۔ اب آپ کا جو ابھی ہے وہ کل جو کبھی ہوگا اس کی وجہ سے تناؤ زدہ ہو گیا۔ آپ بٹ گئے، تقسیم ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آپ کا جسم یہاں ہے، زندگی یہاں ہے، ہونا یہاں ہے، خدا یہاں ہے، مگر آپ کی انا، مائنڈ، خواہش ہے مستقبل، انا ہے کل میں، انا ہے کبھی میں۔ یہ جو تقسیم ہے، زندگی کو تقسیم کر دینے والی یہ جو حالت ہے، یہ تخلیق کرتی ہے دکھ۔ جتنا خواہش آج سے دور ہوگی، تناؤ آپ کی زندگی میں اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پر جو دولت آپ چاہتے ہیں، فرض کریں وہ 1 سال بعد آپ کو ملنے والی ہے، تو آپ کی انا کو، جو کہ اس وقت حقیقت میں آپ ہیں، اس کو 1 سال کا بوجھ اسی وقت اٹھانا ہے۔ آپ کو پھیل کر، اسٹریچ ہو کر خود کو 1 سال کے دورانیے تک طویل کرنا ہے۔ وہ ساری رکاوٹیں، وہ سارے چیلنجز، وہ ساری مشکلیں، وہ ساری محنت جو اس دولت کے لیے آپ کو سال بھر کرنی ہے، وہ آپ اسی لمحے میں بیٹھے کر رہے ہیں۔ سال بھر بعد جو دولت آپ کو ملنی ہے، اس کو اپنے تصور میں، اپنے خوابوں میں ابھی چھونا، ابھی پکڑنا پڑے گا۔ خواہش کا مطلب یہ ہے۔ اسی طرح دوسری خواہش کو دیکھیں۔ فرض کریں آپ کی خواہش ہے انلائٹنمنٹ، تو وہ تو اور بھی دور ہے۔ خدا کو پانے کی خواہش تو اور بھی دور دراز کی ہے۔ یہ خواہشیں تو عام دنیاوی خواہشوں سے بھی زیادہ طولانی ہیں۔ 1 سال تو چلو کچھ عرصہ بھی تھا۔ خدا کو پانے کی خواہش، انلائٹنمنٹ کی خواہش تو عمریں مانگتی ہے، مگر آپ کے دماغ اور آپ کی انا کے ساتھ کھیل اب بھی وہی ہوگا، اور اب بوجھ اور بھی زیادہ ہوگا۔ اب آپ کی انا کو پھیلنا ہے ان لمیٹڈ زمانوں تک، لامحدود زمانوں تک۔ خواہش کا مطلب ہے تناؤ کا یہی سلسلہ۔ صوفی تمہیں خواہش سے آزاد کرتا ہے۔ مرشد کا کام یہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں رہو، ابھی اور یہی رہو، کل کو بھول جاؤ۔ وہ گزرا کل ہے یا آنے والا کل، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو چھوڑ دو۔ اسی پل میں تم ہو، اسی پل میں زندگی ہے، اسی پل میں روح کی بیداری ہے، اسی پل میں سکھ ہے، اسی پل میں آشتی ہے۔ زندگی، خدا، روح، سکھ صرف ایک ہی مقام پر دستیاب ہو سکتا ہے، اور وہ ایک مقام ہے یہ پل۔
صوفیوں کی ساری تعلیم بس اتنی ہی ہوتی ہے کہ یہ جو تمہارا انائی دماغ دوڑ رہا ہے اس کو روک کر ایک لمحے کے لیے یہی تھم جاؤ۔ یاد رکھو اگر کل میں کچھ بھی تمہارا ہے تو تم تنی رسی پر چلتے رہو، اور جب تک تم تنی ہوئی رسی پر ہو خواہش قائم ہے تو بندھن بھی قائم ہے، اور یہی بندھن ہے اصل غلامی، یہی بندھن ہے اصل دکھ۔ تمہارے سکھانے والے تمہیں غلط سکھاتے ہیں، غلط بتاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ بری خواہشوں کو چھوڑ دو، اچھی خواہشوں سے بھرے رہو۔ نہیں، خواہش ہی دکھ ہے، اور فقیر تو کہتا ہے کہ خواہش ہی گناہ ہے، کیونکہ خواہش اس پل سے تمہیں کاٹ دیتی ہے جس پل میں خدا کائنات کی نقش گری کر رہا ہے۔ خدا کیا ہے؟ اس پل میں کائنات ان ایکشن ہی تو خدا ہے، اس پل میں موجود کائنات کی رگوں میں بہہ رہی زندگی کا نام ہی تو خدا ہے۔ تم جب خواہش کرتے ہو تو صرف اس پل سے، زندگی سے ہی دور نہیں جاتے، خدا سے بھی دور جاتے ہو۔ خود اور خدا کے فاصلے کا نام ہے وقت، ٹائم، وہ ٹائم جسے تم ٹائم جانتے ہو، یعنی ماضی اور مستقبل۔ جب تم ماضی اور مستقبل میں پھنس گئے تو خدا سے تم محروم ہو گئے، کیونکہ تم اس خود سے ہی محروم ہو گئے کہ جو خدا کو جانتا ہے۔ اب تم لاکھ بیٹھ کر کہتے رہو کہ تم خدا کو مانتے ہو، مگر اصل میں تم کافر ہو گئے۔ جب فقیر کہتا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، وہ اصل میں یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس پل تم اس پل میں نہیں ہو تم خدا سے دور ہو، اور خدا سے دوری ہی تو کفر ہے۔ صوفی کہتا ہے کہ خواہش سے آزاد، کون سی خواہش نہیں؟ خواہش سے آزاد، کل کی طلب نہیں، آج کی زندگی۔ خواہش سے آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ منصوبے نہ بنائیں، نہیں، اس کا مطلب بس اتنا ہے کہ ٹو بی پریزنٹ ان پریزنٹ۔ کل کا منصوبہ بنا رہے ہو تو پوری توجہ اس منصوبہ بندی پر، اس منصوبہ بندی کا کل جو نتیجہ آئے تو اس کل کے لمحے موجود میں اس نتیجے پر فوکس۔ کہیں پہنچنا ہے تو اس منزل کی سمت جتنے قدم اٹھیں ہر قدم پر موجود رہو، بی پریزنٹ۔ اس سے تمہاری منزل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم انکانشیسلی، بے ہوشی میں قدم اٹھاتے ہوئے بھی منزل پر پہنچ سکتے ہو، مگر یاد رکھنا جس نے سفر انکانشیسلی کیا، بے ہوشی میں کیا، وہ منزل بھی بے ہوشی میں گنوائے گا، اور جس نے سفر کانشیسلی کیا، ہوش میں کیا، وہ منزل کو بھی ہوش سے جیے گا، وہ دوہرا سکھ پائے گا، سفر کا بھی منزل کا بھی۔ مرشد کہتا ہے کہ جو ہے اس کے ساتھ جینا سیکھ جاؤ، سکھ ہے تو سکھ کے ساتھ، دکھ ہے تو دکھ کے ساتھ، اندھیرا ہے تو اندھیرے کے ساتھ، روشنی ہے تو روشنی کے ساتھ، دن ہے تو دن کے ساتھ، رات ہے تو رات کے ساتھ، جو ہے اس کے ساتھ رہو۔ یہی انلائٹنمنٹ ہے، کیونکہ سچ پانا حق جینا ہی ہے، روح کی بیداری، انلائٹنمنٹ، اور سچ اور حق اسی پل میں ہو رہا سب کچھ ہے۔ کبھی کسی سچے گرو کے پاس تم جاؤ تو دیکھنا وہ تمہیں کوئی خواہش نہیں دے گا، تمہیں کچھ کر کے کہیں پہنچانے کا خواب نہیں بیچے گا، وہ تمہیں جنت جہنم کے ڈر اور لالچ میں نہیں ڈالے گا، وہ صرف خدا کی بات کرے گا، خدا جو اس پل میں کائنات میں زندگی کا دل دھڑکا ہے، اس کا نام ہے۔ کہتے ہیں ایک دن بغداد کی گلیوں میں رابعہ بصری ایک ہاتھ میں آگ کی مشال اور دوسرے ہاتھ میں پانی کی بالٹی لے کر دوڑ رہی تھی۔ لوگوں نے کہا، رابعہ کیا کرتی ہو؟ کیوں باولی ہو کر بھاگی جا رہی ہو؟ رابعہ بصری نے کہا، میں آج جنت کو آگ لگا دوں گی اور جہنم کو بجھا دوں گی، تاکہ لوگ ڈر اور لالچ سے ماورا ہو کر اس کو دیکھ سکیں کہ جو سچ ہے، جو الٹیمیٹ ریئلٹی ہے۔ مرشد کے پاس تم جاؤ، وہ تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ دولت چھوڑ دو اور بھکاری بن جاؤ،
وہ کچھ پکڑنے اور کچھ چھوڑنے کی بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ محل چھڑا کر جھونپڑا پکڑانا بھی تو کچھ پکڑنا ہی ہوا نا۔ سامان بدل گیا ہے مگر مٹھی تو نہیں کھلی۔ جو مرشد تم سے محل چھوڑ کر جھونپڑا تمہیں پکڑا رہا ہے، وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ وہ بندھن کی صرف نیچر بدل رہا ہے، نوعیت بدل رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا۔ سمجھو، محل میں کچھ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کوئی ارسطو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمق سے احمق آدمی بھی ایک دن جان ہی لیتا ہے کہ دولت میں کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ دولت میں کوئی دائمی لذت نہیں ہے تو اس کی وجہ بس اتنی ہوگی کہ اس کے پاس دولت ہوگی نہیں، کیونکہ دولت ہوتی تو یہ حقیقت بھی کھلتی کہ دولت میں ابدی لذت نہیں ہے۔ یہ تو کوئی بھی جان لیتا ہے، چیزوں میں ابدی مسرت نہیں ہے، لیکن یہ کوئی ہی جان پاتا ہے کہ محل کو چھوڑ کر جھونپڑا پکڑ لینے میں بھی کوئی ابدی مسرت نہیں ہے۔ مسرت یا دکھ کا تعلق محل یا جھونپڑے سے ہے ہی نہیں، نہ پکڑنے سے نہ چھوڑنے سے۔ سمجھیے، پکڑنا انا کی لائف لائن ہے، اس کی زندگی ہے، کیونکہ جسے آپ انا کہتے ہو، میں کہتے ہو، وہ کیا ہے؟ چند آئیڈیاز کو، عہدوں کو، چیزوں کو، ناموں کو، لیبلوں کو آپ کے دماغ نے پکڑا ہوا ہے۔ انا کہتی ہے میں پاکستانی ہوں، میں گورنر ہوں، میں امیر ہوں، میں اس محل کی مالک ہوں۔ اب وہی انا کہے گی میں فقیر ہوں، میں جھونپڑی چن رہا ہوں، میں یوگی ہوں، میں سنیاسی ہوں، میں صوفی ہوں۔ انا کچھ پکڑ کر ہی زندہ رہ سکتی ہے۔ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پکڑا کیا گیا ہے۔ پکڑنا ہے خواہش، پکڑنا ہے غلامی، نہ پکڑنا نہ چھوڑنا، ان سے اوپر ہو جانا، ماورا ہو جانا، یہ ہے فقیری۔ جس بھی چیز کو مٹھی میں بند کیا اس کے تم غلام ہو گئے۔ تم نے اسے غلام نہیں کیا، اس کی غلامی میں تم چلے گئے، آزادی چھن گئی۔ کسی بھی چیز سے چمٹنا ہے خواہش، اور یہی چمٹنا ہے غلامی کی شروعات۔ تم جب کسی چیز کو مٹھی میں بند کر لیتے ہو تو یہ سمجھتے ہو کہ اس چیز کے مالک ہو گئے، وہ چیز تمہاری مٹھی میں آ گئی، لیکن کبھی یوں نہیں سوچا کہ وہ جو تم نے ہاتھ میں بند کیا ہے، وہ جس پر مٹھی بند کی ہے، اس کے تم مالک نہیں ہوئے ہو، نوکر ہو گئے ہو، غلام ہو گئے ہو۔ کیونکہ دیکھو نا، وہ چیز آپ کی مٹھی کے بغیر بھی رہ سکتی ہے، مگر اب آپ اس چیز کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جس نوکری کو چمٹے ہو اور اس کے مالک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، وہ نوکری تمہارے بغیر بھی رہے گی، مگر تم اب اس عہدے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جس دولت کے تم مالک ہو گئے وہ کل کو کسی اور کے پاس چلی جائے گی تو اس کو ذرا سا بھی دکھ نہیں ہوگا، ذرا سا بھی اسے فرق نہیں پڑے گا، مگر تمہیں یہ فرق پڑے گا۔ جس فیکٹری کے تم مالک ہو وہ کل کسی اور کی ملکیت ہو جائے تو فیکٹری بیٹھ کے روئے گی نہیں، مگر آپ بیٹھ کے روئیں گے۔ یہی تمہارا سراب ہے، یہی تمہارا ڈیلیوژن ہے، یہی تمہارا دھوکہ ہے۔ تم چیزوں سے چمٹتے ہو، مٹھی بند کرتے ہو اور سمجھتے ہو مالک ہو گئے، مگر ہوتے تم غلام ہو۔ تم جس بھی چیز کو چمٹے ہو سمجھو اس کے غلام ہو۔ خواہش اب اس کو چمٹی رہے گی، انا اس کے بغیر اپنا ہونا ادھورا محسوس کرے گی۔ انا اس کی ملکیت کا خواب دکھاتی ہی اسی لیے ہے کہ اس سے تم چمٹے رہو۔ لیکن کبھی سوچنا، تم اپنے عہدوں، اپنی فیملی، اپنی شہرتوں کی بابت ان کے تم مالک ہو گئے ہو کہ غلام ہو گئے ہو؟ ایک فقیر اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ ایک گاؤں کے پرانے سے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ ایک شخص سامنے ایک گائے کا رسا ہاتھ میں تھاما گائے کو کہیں لے جا رہا تھا۔ فقیر نے اپنے مریدوں سے ایک دلچسپ سوال پوچھا، بتاؤ یہ شخص جو گائے کا رسا ہاتھ میں تھامے جا رہا ہے، یہ اس کا غلام ہے یا مالک ہے؟ مریدوں نے حیرت سے مرشد کو دیکھا اور کہا، مرشد کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مالک ہے۔ فقیر نے کہا، غور سے دیکھنا، یہ رسی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اس گائے کے ہاتھ میں ہے۔ سوچو ابھی یہ رسی چھوڑ کر کہیں بھاگ جائے تو کیا گائے اس کے پیچھے بھاگے گی؟ جائے گی۔ اور گائے رسی توڑا کے لے جائے تو کیا یہ شخص اس کے پیچھے بھاگے گا یا نہیں؟ تو کون غلام ہوا؟ کبھی اس مثال کو معیار بنا کر سوچنا تم اپنی ملکیتوں کے بارے میں، اپنے رشتوں کے بارے میں، اپنے عہدوں کے بارے میں۔
اپنی شہرتوں کے بارے میں، اپنی فیکٹریوں کے بارے میں، اپنے بینک بیلنس کے بارے میں، تمہیں کیا جواب ملتا ہے؟ تم ان چیزوں کے مالک ہو یا غلام؟ تم ان کو چلا رہے ہو یا یہ تمہیں چلا رہی ہے؟ کوئی بھکاری ہو اور شہنشاہ بن جائے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی محفل، اس کی یاریاں دوستیاں، اس کے رشتے ناتے، اس کا سونا جاگنا سب بدل جاتا ہے۔ اگر یہ مالک ہوتا تو بادشاہی کا رنگ ڈھنگ بدلتا، لیکن یہ غلام تھا، اس لیے اس کے رنگ ڈھنگ بدلے۔ ایک فلسفی مزاج آدمی کو اسپرچویلٹی میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ وہ ایک صوفی گرو کے پاس گیا اور کہا، مجھے کچھ سکھائیے کہ جس کی بنیاد پر میں پیسفل زندگی جی سکوں۔ گرو نے اسے کہا کہ دیکھو، جو دوسرے کے دیے گئے علم کی بنیاد پر اپنی زندگی سکھی کرنا چاہتا ہے، پیسفل بنانا چاہتا ہے، وہ آخر کار بھٹک جاتا ہے۔ میں تمہیں بھٹکانے کی وجہ نہیں بنوں گا۔ وہ شخص بہت دور سے آیا تھا اور بہت انٹلیکچوئل آدمی تھا۔ اس نے کہا، حضور میں بڑی دور سے آیا ہوں، کچھ تو عنایت کریں، کچھ تو فرمائیں۔ گرو نے کہا، تو علم ڈھونڈنے آیا ہے، غلط جگہ آیا ہے۔ ہم علم دینے کا نہیں، علم چھیننے کا کام کرتے ہیں۔ گرو کا یہی کام ہوتا ہے، جو تم جانتے ہو اس سارے کو چھین لے تو گرو ہے، ورنہ گرو کے بھیس میں فلسفی کو تم مل کر آئے ہو۔ جو جانتے ہو وہی تو تم بن جاتے ہو۔ پوچھو نا تم سے تم کون ہو؟ اپنے والدین سے تم نے اپنا نام جانا، اپنے گھر سے تم نے اپنا مذہب جانا، اپنے محلے سے تم نے اپنی ذات برادری جانی، اپنے ماحول سے تم نے اپنی قومیت، اپنی زبان جانی۔ تم انہی جانی گئی چند چیزوں کا ہی تو نام ہو۔ کیا کہتے ہو دوسرے کو جب دوسرا پوچھتا ہے تم کون ہو؟ اپنے تعارف میں کیا بتاتے ہو؟ یہی تو بتاتے ہو کہ میرا نام فلاں، مذہب یہ، ملک یہ، فرقہ فلاں، زبان یہ۔ کیا یہی تمہارا تعارف ہے؟ وہ کون ہے جس نے اپنا نام جانا تھا، اپنا مذہب جانا تھا، اپنی قومیت جانی تھی؟ وہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تم، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ تم گرو کے پاس بھی جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کچھ معلومات جمع کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ گرو کہتا ہے کہ یہ تم ہو، یہ زندگی ہے، یہ خدا ہے، یہ کائنات کی حقیقت ہے۔ تم ان انفارمیشنز کو بھی اپنے اسی جانے کے ڈھیر میں جمع کر دیتے ہو جو تم نے باقی جانا ہوا تھا۔ کیا فرق پڑے گا تمہارے ہونے میں، سوائے اس کے کہ جو تم جانتے تھے اس میں کچھ اضافہ ہو گیا۔ مرشد سے کچھ پانا ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، جو پہلے تم جانتے ہو اس کو بھولو۔ قدیم دور کے جاپان میں ایک کہانی بڑی مشہور تھی۔ کہتے کہ ایک فلسفی تھا جسے علوم کو جاننے میں بڑی دلچسپی تھی۔ وہ ایک باقاعدہ محقق، ریسرچر تھا۔ اس نے کئی موضوعات پر تحقیقی مقالے لکھ رکھے تھے۔ اس کو ایک بار مسٹیسزم میں دلچسپی پیدا ہو گئی تو وہ اس کی بھی تحقیق میں لگ گیا۔ جاننے کا وہ ایک ہی طریقہ جانتا تھا، ریسرچ۔ اسے کسی نے بتایا کہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر ایک زین بھکشو رہتا ہے۔ تم نے اگر مسٹیسزم، اسپرچویلٹی کے بارے میں سمجھنا ہے، جاننا ہے تو پھر جا کر اس سے ملو۔ وہ شخص بہت دن چلنے کے بعد ہائیکنگ کرتا اس فقیر کی کٹیا میں جا پہنچا جو دور پہاڑی کی چوٹی پر تھی۔ زین بھکشو کو اپنے آنے کی اس نے وجہ بتائی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے بہت جلدی ہو۔ وہ تصوف کے بارے میں، مسٹیسزم کے بارے میں سب کچھ جلدی جلدی جان لینا چاہتا تھا، جیسے اس نے اپنا مقالہ مکمل کرنا ہو۔ اس لیے بیٹھتے ساتھ ہی اس نے سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ زین بھکشو مسکرایا اور کہا، تھوڑا آرام کر لو، ذرا سستا لو، پھر بات کرتے ہیں۔ میں تب تک تمہارے لیے چائے لاتا ہوں۔
زن بھکشو اس کے لیے چائے بنانے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے کی کیتلی کے ساتھ آیا اور چائے کپ میں انڈیلنا شروع کی۔ جب چائے کا کپ بھر گیا تب بھی وہ چائے انڈیلتا رہا۔ چائے گر کر میز پر پھیلنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس فلسفی نے کہا، حضور بس کریں، چائے کا کپ بھر چکا ہے، اس میں اب مزید چائے نہیں بھری جا سکتی۔ زین بھکشو نے اس پر کہا، تم بھی ایسے ہو، تم معلومات سے بھرے ہوئے ہو، میں تمہیں کچھ نیا نہیں سکھا سکتا، کچھ نیا علم نہیں دے سکتا، میں تمہیں روحانیت کے بارے میں کیا بتاؤں، تم میں تو جگہ ہی نہیں ہے۔ پہلے اس دماغ کے کپ کو خالی کراؤ، تب بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ یہی اس فقیر نے بھی کہا کہ تم میرے پاس علم حاصل کرنے آئے ہو، جبکہ میرا کام اس سے الٹ ہے کہ جو تمہیں حاصل ہے میں اسے بھی مٹا دوں۔ اس بات کو سمجھیے، گرو تم کو حاصل علم چھیننے کا کام کرتا ہے۔ وہ سب جس سے تم اپنی شناخت ایک کر چکے ہو، وہ سب جس سے تم آئیڈینٹیفائڈ ہو، وہ کیا ہے؟ بس تمہارا علم۔ تمہارے بینک میں 1 کروڑ روپیہ ہے، تمہارا ایک مکان ہے، تمہاری ایک نوکری ہے، تمہارا ایک پیشہ ہے، تمہارا ایک فرقہ ہے، ایک قوم ہے، ایک برادری ہے۔ کبھی سوچتے ہو یہ سب کیا ہے؟ کچھ تصورات، تمہارے علم میں موجود کچھ آئیڈیاز، اور جب تم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو تو اپنا یہی علم، اپنی یہی انفارمیشن تم بتا دیتے ہو۔ کبھی 1-2 سال کے بچے سے پوچھئے تم کون ہو، کیا ہوگا اس کا جواب؟ یہی کہ میں ہوں۔ یہ آئی ایمنس تم میں نہیں ہے، تم نہیں ہو، تم بس وہ علم ہو جو تم نے ادھار لیا ہوا ہے۔ کسی سے نام کا علم ادھار ملا، کہیں سے عہدے کا علم، کسی بینک کے کاغذات سے معاشی سٹیٹس کا علم، ارد گرد سے اپنے سماجی سٹیٹس کا علم۔ اسی جانے کو تم کہتے ہو یہ میں ہوں، لیکن اصل تم تو وہ ہے جس نے یہ علم جمع کیا ہے۔ سمجھو کہ یہ جاننا، یہ علم تمہارے دماغ کی میموری میں بس ایک چیز ہے۔ وہ دماغ کس کا ہے؟ تمہارا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اور ہو، تمہارا دماغ اور ہے۔ کبھی تم یہ نہیں کہتے کہ میں دماغ ہوں، ہمیشہ یہی کہتے ہو یہ میرا دماغ ہے۔ لیکن تمہیں حیرت نہیں ہوتی کہ وہ دماغ جسے تم میں دماغ نہیں کہتے، اس کے ایک چھوٹے سے حصے میں موجود میموری کے چند ٹکڑے پڑے ہیں۔ اس میموری کے بھی ایک تھوڑے سے حصے میں چند معلومات ہیں۔ ان معلومات کو تم میں کہہ رہے ہو۔ یہی ڈیلیوژن ہے، یہی سراب ہے۔ کبھی اگر تم کسی سچے گرو سے ملو گے، وہ تمہیں کچھ نیا علم نہیں دے گا، نئی معلومات سے تمہیں تفریح نہیں پہنچائے گا، بلکہ جو تم جانتے ہو اس کو بھی چھین لے گا۔ کیونکہ جیسے ہی وہ تم سے چھن جاتا ہے جس کو تم میں سمجھتے ہو، تو تم وہی بچ رہتے ہو جو تم اپنی حقیقت میں ہو۔ ایک بہترین میڈیٹیشن ہے انلائٹنمنٹ کے لیے جو کئی گرو کرواتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی وقت آنکھیں بند کر کے کسی خاموش جگہ پر بیٹھیں اور ایک ایک کر کے خود سے سوال کریں، کیا یہ میں ہوں؟ جیسے مثال کے طور پر، کیا میرا مکان میں ہوں؟ آپ کا مکان آپ کو بہت عزیز ہو سکتا ہے، ساری عمر کی نوکری کا پھل ہو سکتا ہے، آپ کی خواہش کا سمبل ہو سکتا ہے، آپ کی بے حد کاوش کا نتیجہ ہو سکتا ہے، لیکن کیا وہ آپ ہیں؟ جب آپ خود سے یہ سوال کریں گے تو چاہے مکان آپ کو جتنا بھی عزیز ہو، خود آپ کا دماغ ہی آپ کو بتا دے گا، نہیں تم یہ مکان نہیں ہو۔ اسی طرح ہر ایک چیز کے بارے میں سوال کرتے جاؤ، کیا میری نوکری میں ہوں؟ کیا میرا عہدہ میں ہوں؟ کیا میرا بزنس میں ہوں؟ کیا میری فیملی میں ہوں؟ کیا میرا بیٹا یا بیٹی میں ہوں؟ کیا میرا ہاتھ میں ہوں؟ کیا میرا سر میں ہوں؟ کیا میرا جسم میں ہوں؟ کیا میرے تھاٹس میں ہوں؟ کیا میری فیلنگز میں ہوں؟ کیا میرا نام میں ہوں؟ کیا میرا بینک بیلنس میں ہوں؟ یہ اب بہت مشکل سوال ہے،
کیونکہ تم انہی ساری چیزوں سے ہی تو خود کو شناخت کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں نکال دو تو تم تو وہ بچ ہی نہیں رہو گے جسے تم کہتے ہو۔ لیکن گرو کہتا ہے کہ جس دن ان سارے سوالوں کے جواب میں تم نہیں سن لو گے، اس دن جو باقی بچ رہے گا وہی ریئل تم ہو، اور یہ نہ ہونے کی کیفیت نہیں ہے، یہ سب ہونے کی حالت ہے۔ اگر ان سب کو بھی تم چھوڑ کر رہ جاتے ہو تو جو رہ گیا ہے وہ تمہاری اصل حقیقت ہے۔ تو گرو کیا کرتا ہے؟ وہ تم سے تمہارا سارا علم چھین لیتا ہے، کیونکہ وہی تمہارا علم ہی اصل میں وہ پردہ ہے جو انا کی دھند تراش رہا ہے۔ اس دھند کے بعد جو بچ رہتا ہے وہ حقیقت ہے۔ مرشد پہلے تمہیں تمہارے سارے علم سے چھڑاتا ہے، پھر ہی تم حقیقی علم کے رستے پر چلتے ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سلیٹ پر اگر پہلے سے ہی لکھا ہو، سلیٹ پر کوئی جگہ نہ ہو تو آپ اس پر نیا کچھ نہیں لکھ سکتے۔ نیا لکھنے کے لیے پرانی سلیٹ کو صاف کرنا پڑتا ہے، اور یہی مرشد کا کام ہے۔ تمہاری ہستی کی اس سلیٹ پر انا نے اتنا گند پھیلا رکھا ہے کہ تم اپنے ہونے کی داستان اس پر لکھ ہی نہیں سکتے۔ کبھی تم نے نیچر کی اسکیم پر غور کیا ہے؟ نیچر لا علم مخلوق کو تخلیق کرتی ہے۔ بچہ انجان پیدا ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ سوسائٹی با علم مخلوق تخلیق کرتی ہے، اس لیے بڑے بالغ خود کو جانکار سمجھتے ہیں، عالم فاضل سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا یہ دلچسپ کہانی سا نہیں لگتا کہ وہ بچہ جسے آپ جاہل سمجھ کر سکھاتے ہو وہ تو خوش ہے، وہ تو سکھی ہے، وہ تو انزائٹی سٹریس سے پاک ہے، مگر وہ جسے تم عالم فاضل کہتے ہو وہ یہ سارے ستم سہ رہا ہے۔ اور جو جاننے کا تم دعویٰ کر رہے ہو، ایمانداری سے پوچھو، کیا تم جانتے ہو کہ تم کون ہو؟ کیا تم جانتے ہو خدا کو؟ کیا تم جانتے ہو روح کو؟ کیا تم جانتے ہو حقیقت کو؟ کیا تم جانتے ہو زندگی کو؟ لیکن کہے چلے جا رہے ہو کہ ہم خدا کو جانتے ہیں، اور نہ صرف کہے جا رہے ہو بلکہ اس کے لیے لڑنے مرنے پر تیار بیٹھے ہو۔ وہ ہے یا نہیں اس پر مباحثے کر سکتے ہو۔ جانتے ہو کیا روح کو، مگر صبح و شام اس کی بات کر رہے ہو۔ سمجھو یہ کورے لفظ ہے، بے معنی لیبل ہے، لفظ ہیں جو دہرائے جا رہے ہیں۔ کیا کبھی اپنے بدن میں روح نام کی کسی چیز کا تمہیں پتہ چلا ہے؟ کبھی اس سے تعارف ہوا ہے؟ کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، بس ادھار کی باتیں، ادھار کا علم جو لفظوں کی شکل میں تمہارے منہ سے نکل رہا ہے۔ مرشد یہی کرتا ہے، وہ پہلے تو اس جانکاری کو مٹائے گا، کیونکہ جب یہ تمہارا سب جانا اپنا شور روکے گا تو پھر ہی تم اس فیلڈ میں، اس دائرے میں پہنچو گے جہاں سے کچھ واقعی حقیقی جانا جا سکتا ہے۔ مرشد تمہیں وہاں کھڑا کر دیتا ہے جہاں تم ہو، نہ کہ جہاں تم ہونے کا بھرم ڈیلیوژن پال کے بیٹھے ہو۔ کیونکہ اس بات کو سمجھیے، کوئی بھی سفر وہیں سے شروع ہو سکتا ہے جہاں تم ہو، سفر وہاں سے شروع نہیں ہو سکتا کہ جہاں تم سمجھتے ہو کہ تم ہو۔ اور تمہاری دنیا کا المیہ یہ ہے کہ ہر انسان خود کو وہاں کھڑا سمجھ رہا ہے جہاں وہ نہیں ہے۔ سمجھو، اگر میں اس گھر میں بیٹھا ہوں تو سفر اس گھر سے ہی شروع ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں سوچتا ہوں کہ میں چاند پر بیٹھا ہوں تو اس چاند سے میرا سفر کبھی شروع نہیں ہو سکتا۔ تم جہاں ہو، سفر کا پہلا قدم وہیں سے اٹھ سکتا ہے، لیکن تم سمجھتے ہو کہ جہاں تم ہو وہاں سے سفر شروع نہیں ہو سکتا، اور سفر تو شروع ہوگا تب کہ جب تم فلاں جگہ پر پہنچو گے، تو تم کبھی بھی سفر شروع ہی نہ کر سکو گے۔ گرو کیا کرتا ہے؟ وہ تمہارے جانے کو مٹا ڈالتا ہے، وہ حالت تمہیں دے دیتا ہے کہ جب تم کہہ سکو کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ یہ بڑا واقعہ ہے، یہ اعلان کرنا کہ جان کر بھی بس یہی جانا کہ نہیں جان پایا۔
सुकरात सा जानने वाला यूनान में कहीं नहीं था, और जब उससे पूछा जाता क्या जाना, वो कहता कुछ ना जान पाया, मैं नहीं जानता। यही एक जानने वाली बात है कि मैं नहीं जानता। अगर कोई शख्स इस हकीकत को पाले कि वो कुछ नहीं जानता, तो वो उस मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते के पहले कदम पर खड़ा हो गया कि जिस मंजिल को जानना कहते हैं। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि तुम लोगों को हकीकी गुरु, सच्चा मुर्शिद कभी टकरा भी जाए तो वो तुम्हें मुतासिर नहीं कर सकेगा, क्योंकि उस बात को समझो कि तुम तो मुर्शिद के पास भी कुछ लेने जानते हो, जबकि असली मुर्शिद तो है ही वो कि जो तुम्हारे पास पहले से है उसको भी छीन ले। तुम मुर्शिद के पास जाते हो तावीज़ लेने, दुआ लेने, कोई विर्द, कोई वजीफा, कोई मंतर, कुछ और कुछ ऐसा जो तुम पहले ना जानते हो। तुम्हारी इसी नेचर की वजह से ही तो जेली मुर्शिदों का धंधा ज़रूर पर है। वो जानते हैं कि तुम उनके पास कुछ लेने आए हो, वो कुछ दे दे तो तुम्हें मुतासिर कर देता है। मैं कहता हूँ कि हकीकी गुरु तुम्हें मिल जाए तो वापसी पर तुम कह रहे होगे कि इसके पास कुछ भी नहीं है। तुम तो मुर्शिद की महफिल में भी जा बैठो तो बस इसी इरादे से होते हो कि वहाँ से कुछ लफ्ज़ सुन लोगे और बाद में उन्हीं लफ्ज़ों पर दूसरे लोगों से गपशप कर सकोगे, कुछ इन्फॉर्मेशंस ले आओगे और किसी और के सामने गुरु बनने का मज़ा लोगे। किसी के सामने फ़ख्र से ये बातें कर सकोगे, दूसरे को बता सकोगे कि कुछ जानते हो। याद रखना, असली मुर्शिद तुम्हें बोरिंग लगेगा, तुम्हें मुतासिर शायद नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हें सब जगहों से काटता है, तुम्हें तुम्हारे जाने से अलग करता है। वो कुछ देता नहीं बल्कि जो है वो भी छीन लेता है। इसलिए असली मुर्शिद के पास जाने में बड़ी घबराहट होती है, और क्यों ना हो कि वो इस सब को गैर अहम कर देगा जिसे तुम आज तक अहम समझते आए हो। वो तुम्हें वहाँ खड़ा कर देगा जहाँ तुम हो। और याद रखो, बहुत मुश्किल है उस मकाम पर खड़ा होना जहाँ आप हकीकत में हो। बहुत आसान है ख्यालों ही ख्यालों में वहाँ खड़े हो जाना जहाँ तुम नहीं हो। ये जो तुम लम्हे मौजूद में नहीं रह पाते, इसकी वजह यही तो है कि तुम वहाँ होना ही नहीं चाहते कि जहाँ तुम हकीकत में हो। इसलिए क्या करते हो, कभी माजी में चले जाते हो और माजी के किसी दुख या सुख को याद करके वक्त गुजार देते हो, या मुस्तकबिल के मंसूबों में खुशी या परेशानी तराशते रहते हो। बस वही नहीं रहना चाहते जहां तुम हो, और अना आपको वहीं रहने ही नहीं देती, क्योंकि इसी लम्हे में होने का मतलब है अना की मौत। लम्हे मौजूद बड़ा जादुई लम्हा है, वो लम्हा के जिसमें आप, जिंदगी और खुदा सब एक मकाम पर होते हैं, मगर उस मकाम पर हकीकी आप ही बस हो सकता है। ये जो झूठा मैं है, ईगो है, ये तो लम्हे मौजूद में एक पल नहीं रह सकती, इसका तो दम घुटता है उस मकाम पर। इसलिए कभी गौर करना, तुम कभी लम्हे मौजूद में नहीं होते, या माजी में होते हो या मुस्तकबिल में, चाहे एक भी लम्हा पीछे या आगे, लेकिन होते माजी में हो या मुस्तकबिल में, क्योंकि तुम जिंदगी को, खुदा को मिलना नहीं चाहते। और वजह इसकी यही है कि जिंदगी को, खुदा को मिल लिया तो फिर तुम वो नहीं रह पाओगे जो तुम रहे हो, जो आप अपने आप को मानते आए हो। और खुदा और जिंदगी ये दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं, असल में ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। सूफी कहते हैं कि खुदा के सिवा कुछ मौजूद ही नहीं है, ला मौजूद इल्लल्लाह। मुर्शिद तुम्हारे साथ यही करता है, तुमको वहाँ खड़ा कर देता है जहाँ तुम हो, और वहाँ नहीं रहने देता जहाँ तुम सोचते हो कि तुम हो। इल्म चाहिए तो बे इल्म हुए बिना कोई रास्ता नहीं। जानना चाहते हो तो जो जानते हो उसको भूले बिना कोई चारा नहीं। मंजिल चाहिए तो जहाँ हो वहीं से सफ़र शुरू किए बिना तुम कभी नहीं चल पाओ। जहाँ तुम सोचते हो कि वहाँ पहुँच गया तो फिर सच ढूंढने निकलूँगा,
خدا ڈھونڈنے جاؤں گا تو یاد رکھنا وہ مقام تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے سچا مرشد تمہیں متاثر نہیں کرتا، کیونکہ کون سب چھوڑنے پر، سب بھولنے پر تیار ہوتا ہے؟ کون جاہل ہونا چنتا ہے؟ سب عالم کہلوانا چاہتے ہیں، سب دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں کچھ جانتے ہیں۔ تمہارے سکول، کالج، مدرسے، پنڈت، مولوی سب علم بانٹ رہے ہیں، علم بانٹنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ایمانداری سے کبھی خود سے پوچھنا کہ کیا ان کے بانٹے سے علم بڑھ رہا ہے یا جہالت پھیل رہی ہے؟ کبھی خاموش لمحوں میں بیٹھ کر سوچنا کتنا تم جانتے ہو، کتنا تم واقعی جانتے ہو اس بارے میں کہ جو جاننے کے قابل ہے، کتنا تم خود کو جانتے ہو، کتنا تم خدا کو جانتے ہو، کتنا تم زندگی کو جانتے ہو۔ سوچنا ضرور اس علم میں جس علم کو تم علم کہتے ہو، اس میں کہیں کوئی بڑی اور بنیادی خرابی ہے۔ علم جہالت کو توڑنے والا نہیں، جہالت کو بڑھانے والا ثابت ہو رہا ہے۔